یا ہم نے تو بوڑھوں کو دیکھا ہے نا، ان کو قبلے کا ہی نہیں پتہ چلتا، 70 80 سال جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ بھول جاتے ہیں، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر، تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ آنے کے بعد بھی غافل ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ہماری قدرت کے تصرفات ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو تیری ذات میں جو میری قدرت تھی نا وہ میں نے تجھے دکھائی ہے۔ آج ذرا زمین کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے، حامدتاً بجھی پڑی ہوئی ہے، مردار پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سائنسدان کہے نا، کسی سائنسدان کو وہاں لے کے جاتا اور پوچھتا کہ بتا اس میں سے خربوزے تربوز پیدا ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے سارے سائنسدان وہ لاکھوں سال لگے رہتے اور کہتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بیجوں سے چیزیں پیدا ہوتی ہوئی، بیج بنتے ہوئے، اس لیے سب نے مان لیا کہ جی اس طرح سے ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین بجھی پڑی ہوئی ہے، کوئی پھل پھول بیل بوٹے درختوں کے نکلنے کا، کیونکہ آپ کھود کے دیکھو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر، تو نکلے گا کہاں سے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، ہم جب نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی، اہتز، صرف پانی سے یہ تصرفات آتے ہیں، حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا قدرت کی کلاکاریاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، حرکت کرتی ہے، وربت، ابھرتی ہے، وہ یعنی اگنا شروع ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما اقسام وہ کیسے اگال دیتی ہے۔ زمین اگرچہ جھاڑیاں بھی اگاتی ہے، لیکن قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا، چونکہ ہمیں اٹریکٹیو جو لگتی ہیں وہ تو خوشنما باغات لگتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو خوشنما باغات اگتے ہیں یہ کیسے اگا دیے زمین نے، جو تمہیں دیکھنے میں اتنے بھلے لگ رہے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں اتفاق سے ہوتی تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی اور فضول چیزیں ہی ہوتی، اس میں خوشنما چیزیں نہ ہوتی۔ آپ ایک یعنی پھول کے رنگت کو دیکھیں نا، جا کے اس کی پنکھڑیوں کے کلر کو دیکھیں، میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں تو کیسا یعنی اس میں آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں اور کیسی ڈیزائننگ نظر آتی ہے، پھر اس میں کیسی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ یہ کیا پانی گوبر کے ملاپ سے بھائی کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مٹی سے انسان کا بننے کا پروسیس بڑھاپے تک، اور مردہ زمین میں گھنے باغات کا پیدا ہو جانا، ذالک، یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے اس سبب سے ہے۔ بھی انا کا مطلب ہوتا ہے اس سبب سے، یعنی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان اللہ هو الحق، کہ وہ اللہ برحق ہے۔ برحق کا مطلب میں نے لفظی ترجمے بتایا نا، ثابت شدہ حقیقت ہے، یعنی اس کا وجود بھی ثابت ہے، اس کے کمالات بھی ثابت ہیں، اس کی باتیں بھی ثابت ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کہ وہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو یہ سب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے، اللہ اپنے تمام دعووں اور کمالات کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ ثابت ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے، أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں پتہ چل جائے وہ تمام سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، ورنہ ان سب چیزوں کو کرنے کا مجھے حکمت کیا ہے اس میں؟ یعنی اگر میں نے انسان کو اپنی قدرت کے یہ سارے نمونے دکھا رہا ہوتا اور انسان سے کوئی مقصد ہی نہ ہوتا، مار کے ختم کرنا ہوتا، تو کیا مقصد تھا اپنی قدرت دکھانے کا؟ تو قدرت دکھانے سے کچھ تو مقصد تھا نا، کہ انسان مجھ پر ایمان لائے اور میری اطاعت کرے، تاکہ اطاعت کرنے والوں کو میں اچھا بدلہ دوں اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو میں سزا دوں۔ تو یہ سب کچھ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ سب چونکہ پیچھے عطف ہو رہے ہیں نا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے یا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے، نہ اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ساری قدرت کے نمونے دنیا میں رکھے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اللہ دوبارہ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ اب بتا جو میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے یا میرے پاس دلیل ہے؟ اللہ نے اس کلام کا تکرار کیا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم نالج کے، یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ولا ہدن، اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کی گائیڈنس ہو، کوئی ایسے لوگوں کی گائیڈنس ہو جو خود ہدایت پر ہوں، ولا کتاب منیر، اور کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بھی نہیں ہے۔ بھئی تین طریقے سے انسان کے پاس صحیح نالج آتی ہے، یا تو خود عقلی دلیل ہو جس کو علم سے تعبیر کیا، یا پیغمبر جو اللہ سے سیکھ کے بتاتے ہیں ان سے سنا ہو، یا آسمانی کتابوں میں دیکھا ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس خود عقل سے کوئی دلیل ہے، نہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل، نہ پیغمبروں کی تعلیمات کی کوئی دلیل، بس اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے رخ کو موڑ کے رکھتے ہیں خدائی تعلیمات سے،
یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے جاتے ہیں تو اپنے پہلو کو ایسے تکبر سے موڑ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں یہ باتیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائیں، سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں۔ اللہ کہتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے۔ یہ ذلت یا تو جہاد کے ذریعے کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، یہ دلائل کی دنیا میں ذلیل ہوں گے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ بعضوں پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر دلائل کی دنیا میں موت کے وقت رسوا کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے، یا ان کا جو مقصد ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنا، خدا کے راستے سے گمراہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو خزی کہتے ہیں ناکامی اور رسوائی کو۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الحریق، آگ کا جلانے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ تو خدا کا منکر تھا، خدائی تعلیمات کا منکر تھا، تو یہ تیری بدعمالیاں جو تو نے آگے بھیجی ہیں اس کے سبب تجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے کہ جو ٹھکانہ فرما برداروں کو دیا وہی نافرمانوں کو بھی دے دیا جائے۔ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، تم بتاؤ کیا ہم پرہیزگار لوگوں کو برے لوگوں جیسا ٹھکانہ دے دیں گے کیا ہم؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے کہ بھائی جو کر کے آئے، کچھ قربانیاں دیں، مانا اللہ کو، اللہ کے دلائل کو مانا، اللہ کے رسولوں کتابوں کو مانا، اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی انجام دے دیا، مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، اور جو نافرمان تھے ان کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، تو اس کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالم تھوڑی ہے، نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور برے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا، جیسے کہ آگے پھر اگلی رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے شروع کیا اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تم خدا کی قدرت کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، لوگ آج بھی میرا کسی سے بحث ہوگی، وہ ایتھیس، وہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے وہ صاحب، تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پہ وہ اترانے لگے تھے۔ تو آج بھی سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے، تو انسان اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھنا شروع کر دیا۔ انسان نے ہر وہ چیز جو خدا کے وجود کی دلیل تھی تو بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے خدا کو، اور اس کی کوئی نہ کوئی گھڑی ہوئی لاجک پیش کرنی ہے کہ یہ سبب سے ہوا ہے، یہ خدا نے نہیں کیا یہ کام۔ یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے کہ آپ اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسی کائنات کی تحقیق میں، حالانکہ یہ تو آپ کے لیے بنی تھی اور تاکہ آپ خدا کو پہچانیں۔ خدا کی پہچان کا عنصر نکال دیا اور اس کائنات سے لذتیں اور فائدے اٹھانے والا عنصر وہ انسان نے لے لیا، جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اتنا فائدہ انسان سائنسی ترقی سے اس کائنات سے اٹھا رہا ہے کہ جو مزے کی چیزیں وہ لے لی، اور جو خدا تک پہنچانے والی، خدا کی فرما برداری پہ لانے والی، اس کو اس نے بالکل اگنور کر دیا۔